अज़ाइम है उस पर कभी बात भी करने की ज़हमत करते हैं तो भी इंतहाई आमियाना और सतही अंदाज में, जैसे बोझ उतारना हो। गालिबन हम इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे जैसे चल रहे हैं। भारत की तरफ से जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं वो हमारे घरों से बहुत दूर हैं। भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ रेशे दमानियां कर रहा है, दहशत गर्दों की पुष्पनाही कर रहा है, इससे हम कभी भी मुतासर नहीं होंगे। लेकिन हम कितने ही खुश फहम हों, कितने ही नादान, कितने ही भोले क्यों ना हों, लेकिन हमारा दुश्मन जो है बहुत अय्यार और मक्कार है। उसकी नजरें पाकिस्तान पे गड़ी हैं और उसका कुछ अंदाजा आपको भारतीय मीडिया का जायजा लेने से हो जाता है कि जहां हर रोज पाकिस्तान के खिलाफ मैदान जंग सजता है, हर रोज जो है पाकिस्तान को धमकियां दी जाती हैं और हर रोज पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार होती है और खाकम बदहन इसे खत्म करने की बात। यही नहीं, पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए अब भारत ने आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर हक जताना शुरू कर दिया है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त में भारतीय कौमी सलामती के जो मुशीर हैं अजीत देवल साहब, उन्होंने सरकारी टेलीविजन दूरदर्शन को हिदायत दी है कि मौसम की खबरों में आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, सरहदी शहर मीरपुर और गिलगित को भी शामिल किया जाए। और ये एक चीज जो बिल्कुल हमारे सामने आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जो कुछ मोदी ने कहा अपने इलेक्शन के दौरान, जिसको हम समझते रहे इलेक्शन रिटोरिक है, उसके बाद भी फिर जो वो कहता रहा कि हम ये करेंगे, और आखिर में अभी आपको पता है कल की बात है कि उनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उसने एक इजलास बुलाया जिसमें ये तमाम चीफ्स गए हैं एयरफोर्स के, आर्मी के। ये वो खबरें हैं जो सामने लानी चाहिए ताकि पता चले कि ये उधर हो क्या रहा है। कमर चीमा साहब, भारतीय मीडिया के ऊपर तो बल्कि हम देखते ही रहते हैं, बल्कि आप खुद उस प्रोग्राम में थे जिसका भी जिक्र जो है नईम खालिद लोधी साहब कर रहे हैं, वो जो इनके मेजर अजीब सा नाम है आर्या है गौरव आर्या साहब, जिससे आपकी बड़ी जबरदस्त बहस भी हुई थी। जी जी जी, तो मैं चाहूंगा कि इससे पहले मैं आपसे वो सवाल जवाब करें, मैं वो क्लिप देख लें कि वो किस तरह से इतराफ़ जुर्म कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो कुछ उनके अज़ाइम है और किस तरह से वो दहशत गर्दी को कहते हैं ना फखरिया बयान करते हैं कि हम वहां पे स्पॉन्सर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जी दिखाइएगा। आप लोग बात कर रहे हैं ना, जनरल साहब ने बात करी बुक्ति की, इस फोन में बुक्ति, मरी, मेंगल, कौन से सरदार का नंबर चाहिए मुझे बोलो, मैं दूंगा बलोचिस्तान में। लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आप उनका डिस्कोर्स चेक करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि उनका जो इंग्लिश मीडियम मीडिया है वो उसकी बहुत बड़ी हेडलाइंस बनाता है ग्लोबली। पाकिस्तान में इंग्लिश मीडिया है ही नहीं है। एक आधा पीटीवी चैनल है। आपको पता है कि जो इस्लामाबाद में डिप्लोमेट्स बैठे हैं वो भी कहते हैं कि जब पाकिस्तान इंडिया की एलओसी पे टेंशंस होती हैं तो हम इंडियन मीडिया वॉच करते हैं कि वहां से हमें पता चलता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्या हो रहा है। देखिए, इसमें हमें शक नहीं होना चाहिए। ये जो अगर आपको याद हो 2015 में मोदी ने लाल किले पे खड़े होकर बात की थी कि हम ये करने जा रहे हैं, और उससे पहले जब ये सीपैक पहली दफा मंजरेआम पे आया था तो बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा था कि ये हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन इससे कता नजर वो कश्मीर कभी भी उन्होंने छोड़ना नहीं था, और इसलिए कि कश्मीर को वो समझते हैं, अगर आप इसका नक्शा देखें तो ये आपको एक तरफ से अफगानिस्तान को लिंक करता है, एक तरफ से भारत लिंक होता है, ऊपर से कश्मीर के साथ लिंक, चाइना के साथ लिंक होता है, और पाकिस्तान के ऊपर पश्चिम रहता ही है। इसलिए कश्मीर के लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है, पानी के लिए इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए इम्पोर्टेंट है, और फिर इसके आगे जो निकलना है, क्योंकि पाकिस्तान को एज ए खिता, एज ए मुल्क उन्होंने कभी तस्लीम नहीं किया। वो जो एक कॉमन थ्रेड जो रन कर रहा है वो ये है कि पाकिस्तान को एक, हमने इस खिते में जो एक राह गुजर के तौर पे ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान की अहमियत होनी चाहिए नहीं है, और वो इससे ज्यादा अहमियत पाकिस्तान को देने को तैयार भी नहीं है। इसीलिए उन्होंने अमेरिका के साथ मुख्तलिफ किस्म के मुआहदात किए, और अब जो सूरत हाल इस वक्त आपको नजर आ रही है तो देखिए, एक तरफ से ईरान के साथ उनके ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं उनके। अफगानिस्तान में अगर उनकी जो पोजीशन थी वो कमजोर हुई है तो उनको इतना ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, कोई ईरान में ऑलरेडी मौजूद है, वो बड़े मजबूत तरीके से मौजूद है। वो रूस भारत को छोड़ने को तैयार नहीं है, और हमारी और खुशफहमी थी कि रूस इतनी स्टेज पे आके भारत में प्रेशर करेगा, उतना ही करेगा कि जितना उनको जरूरत है, ताकि भारत में अख्तियार खींचता रहे। तो पाकिस्तान को ये बात बहुत पहले समझकर, ये समझकर कि हम तनहा हैं, ये समझकर कि हमें इस लड़ाई हमें खुद लड़नी है, और खास तौर पर ये समझकर कि ये हमारी पाकिस्तान की बका की जंग है। देखें आमिर ज़िया साहब, देखें कि इस बात के ऊपर पाकिस्तान डिफेंसिव है। उसकी वजह यह है कि अफगान जहाद के बाद जब कश्मीर में जहाद शुरू हुआ तो जो पाकिस्तान का सारा बयानिया है वो सारा डिफेंसिव बयानिया है।
ہم یہ دنیا کو بتانا یہ ہے کہ وہاں پہ ایک لیجیٹیمیٹ سٹرگل ہو رہی ہے اور وہاں پہ جو یوتھ ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ تو ایک انڈیجنس لوکل سٹرگل ہو رہی ہے اور ہم تو اس کو جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ تو پولیٹیکل ڈپلومیٹک اینڈ مورل کر رہے ہیں، لیکن ہم نے جو جہاد کی وجہ سے جو اپنا بیانیہ ڈیفینسو کر لیا اور ہم جو تنظیمیں جہاد کشمیر میں انوالو تھی ہم ان کو پراپرلی مین سٹریم بھی نہ کر سکے، وہ آج بھی یو این سیکورٹی کونسل کے ریزولوشنز ان کے اوپر موجود ہیں، وہ جب دل کرتا ہے امریکہ کا، جب دل کرتا ہے انڈیا کا، وہ ہم پہ پریشر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، ایف اے ٹی ایف پہ ہم آ جاتے ہیں، ہم پہ وہ پابندیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جو کشمیر کا بیانیہ ہے یا جو مقبوضہ کشمیر کا بیانیہ ہے جہاد کے لحاظ سے یہ انتہائی اس کے اوپر کلیئرٹی ہونی چاہیے تھی اور پاکستان کی پارلیمنٹ کو سامنے آنا چاہیے تھا کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے فارک ریبلز کی مثال ہے، ٹروتھ اینڈ ریکونسیلیشن کمیشن آیا تھا، ساؤتھ افریقہ میں ہوا ہے، آئرلینڈ میں ہوا ہے، پوری دنیا کی مثال، طالبان کو خود امریکہ ان کے ساتھ ٹاکس کر رہا ہے۔ تو یہ جو پاکستان کی تنظیمیں جہاد کشمیر میں انوالو رہی ہیں آپ ان کو کیوں نہیں آن کرتے اور کہ بھئی اب یہ مین سٹریم ہو چکی ہیں اور جو کشمیر کے اندر جہاد ہو رہا ہے آپ اس کو سپورٹ کریں لوگوں کو۔ ہم پارلیمنٹ اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کو جب سے عمران خان صاحب آئے مجھے ایک چیز کی خوشی بھی ہے کہ پاکستان کا ایک سویلین بیانیہ سامنے آ رہا ہے، جبکہ ہمیشہ جو تھا وہ ایک ایسے لگتا تھا جیسے یہ پرابلم ملٹری لیڈرشپ کا ہی ہے، سویلینز کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کشمیر میں کیوں ہو رہا ہے۔ آپ کو آج کی میں اگر بات بتا دوں، آج جو ظلم خلیلزاد ہیں عامر زیاد صاحب، انہوں نے سہیسنی حیدر کو دی ہندو میں انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ ٹاکس کرے۔ اب آپ امیجن کریں انڈیا طالبان کے ساتھ ٹاکس کرے، یہ امریکنز کہہ رہے ہیں، آج کا انٹرویو ان کا ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ اس سے پہلے ہم اگر بات کریں طالبان سے تو وہ کہتے ہیں جی وہ آپ طالبان کی بات ہو رہی ہے، بالکل سو امریکنز کنونس کر رہے ہیں ان کو، تو ہمیں تو انہوں نے پہلے ہم نے امریکہ کی انٹرنیشنل سوسائٹی کی مدد کی، افغانستان میں کشمیر میں انہوں نے ہمیں پھنسا کے رکھا، 72 سال ہو گئے ہیں، ہم اپنا بیانیہ بھی کلیئرٹی بھی نہیں دے سکے اور آج انڈیا جو ہے وہ ہم پہ پھر اوفینسو ہے۔ اور مجھے بھی اندازہ ہے کہ بھارت کیا کرنا چاہتا ہے، لیکن ہماری لیڈرشپ شاید اس کو اوپنلی تسلیم کرنا بہت زیادہ انڈر پریشر آئے ہوئے ہیں، بہت زیادہ معذرت خواہانہ رویہ جو چیمہ صاحب بھی کہہ رہے تھے۔ لودھی صاحب جو ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اس نے اس مرتبہ جو ہے اسٹیٹس کو توڑ دیا، جمود کو توڑ دیا، مسئلہ کشمیر پہ جو 70 سال کا تھا کہ جی اقوام متحدہ کی قرارداد، اور ہم نے سوچا تھا کہ اسی طرح معاملے چلتے رہیں گے۔ اس صورتحال میں پاکستان کا رد عمل جیسے کہ غلام مصطفیٰ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کیا بہت زیادہ کمزور رہا ہے؟ ہم لوگوں نے اس چیز کا ادراک نہیں کیا کہ اتنا بڑا انہوں نے قدم لے لیا، اسٹیٹس کو توڑ دیا، اب وہ جو ہے کشمیر پہ اپنی گرفت جو ہے پنجہ جو ہے مزید مضبوط مستحکم کر رہے ہیں۔ جی دیکھیں، ہمیشہ سے کہا یہ جاتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اسٹیٹس کو توڑنا چاہ رہا ہے اور ہندوستان جو ہے اسٹیٹس کو قائم رکھنا چاہ رہا ہے۔ تو جب ہندوستان نے اسٹیٹس کو توڑا تھا تو میرا خیال پاکستان کی تو مراد بھر آئی تھی کہ انہوں نے خود ایک چیز کو چھیڑا اور ہمیں چاہیے تھا کہ اس کو ہم مکمل طور پہ ایکسپلوئٹ کرتے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے اپنی نظروں میں آپ کا کیا سٹیٹس ہے۔ اگر آپ نے اچھا پہلی بات میں ایک کلیئر کر دوں کہ دنیا کیا کر سکتی ہے۔ دنیا تو آپ کے سامنے ہے کہ جب لیبیا کے اوپر چڑھ دوڑے تو دنیا نے کیا کیا، جب عراق کو تابوبالا کر دیا تو دنیا نے کیا کیا، سیریا پر کولیشن بنی تو دنیا نے کیا کیا، یمن کے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے دنیا نے کیا کیا۔ تو جہاں تک دنیا کے ضمیر کے جاگنے کی بات ہے یا دنیا کے کچھ کرنے کی بات ہے سوائے زبانی جمع خرچ کے وہ کچھ نہیں کریں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اگر کوئی ایکشن کریں تو وہ ضرور ہمارے اوپر سینکشن بھی لائیں گے اور اس کی وجوہات پہ ہم نہیں جاتے، وہ دور کی بات ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے، میرا اپنا خیال یہ ان کا پلان اس وقت یہ ہے کہ ہمیں دباؤ میں لا کر دونوں طرف سے، مغرب سے بھی اور مشرق سے بھی، وہ ہمیں انگیج رکھیں اور جو کرش کریں، جو وہاں پر جتنی بھی موومنٹ ہے جو انڈیپینڈنس کی چل رہی ہے، جب وہ کرش ہو جائے تب وہ نیکسٹ فیز میں ہماری طرف توجہ دیں گے اور ضرور وہ آئیں گے آزاد کشمیر کے۔ بڑے پیمانے پر نہیں آئیں گے، چھوٹے پیمانے پر آ کر پھر وہ بات چیت کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے جی اب آپ نے جو کرنا ہے ہمارا کر لیجئے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں کہ وہ پہلے آرام سے اپنا فیز 1 پورا کر لیں، یعنی کہ کرش کر دیں موومنٹ کو، پھر اپنا فیز 2 پورا کریں اور ہماری طرف آئیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہماری لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ پھر بیسٹ پالیسی ہمارے لیے کیا ہونی چاہیے۔ کیا ہم ان کو اس بات کا موقع دیں کہ وہ خود ٹائم چنیں اور خود جگہ کا انتخاب کریں؟ جب ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اب تک پتہ لگا چکی ہوں گی کہ وہ ان کے عزائم کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں چونکہ حکومت کے پاس اور آرمی کے پاس زیادہ معلومات ہیں ہمارے مقابلے میں، تو ضرور ان کا کوئی پلان ہوگا، ضرور وہ کوئی ٹائم کے حساب سے کچھ کا سوچ و بچار کر رہے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ ان کی سوچ ایسی ہی ہو جیسی کہ ہونی چاہیے۔ جہاں تک بھارت کا تعلق ہے اس کے تئیں اس نے کہا کہ جی ہم نے مسئلہ کشمیر اپنی حد تک تو طے کر لیا،
انہوں نے تو سیٹل کر لیا نئی دلی کے حق میں، اب انہیں صرف اپنے فیصلے کا جو ہے فال آؤٹ کو سنبھالنا ہے. کیا اس صورتحال میں مطلب ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تو مینج 2-4 سال میں ہو جائے گا اگر لوگ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے؟ ہم نے دنیا کا اس پہ رویہ دیکھ لیا کہ اس کو پرواہ ہے نہیں. پاکستان کا جو ہے بڑا لیک لسٹر قسم کا رسپانس ہے. ان حالات میں کتنا آسان یا مشکل ہوگا بھارت کے لیے جو بات ہو رہی ہے کہ جی آزادی کشمیر کی تحریک کو کچلنا ہے، وہاں کے لوگوں کو نیوٹرلائز کرنا، وہاں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا؟ جی لیکن دوسری بات جنرل لودھی صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بالا کوٹ سٹرائک کو یاد کریں تو آپ کو دیکھیں انٹرنیشنل رسپانس کیا آیا تھا. دیکھیں عامر ضیاء صاحب، انٹرنیشنل رسپانس یہ آیا تھا کہ جو بھارت نے کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے. تو اگر انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہوگی، سورینٹی کی وائلیشن ہو گئی، اور چائنا کے علاوہ کوئی ہمارے حق میں بولا نہیں تھا، تو کل کو وہ کہیں اور حملہ کر دیں گے تو وہ کہیں گے جی ہم تو ٹیررسٹ جو ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں. پاکستان کی پارلیمنٹ کو اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے اگر وہ تنظیمیں جو کشمیر میں انوالو رہی ہیں جہاد میں، ان کے اوپر کلیئرٹی نہ لے اور گلوبلی نیریٹو ایکسپٹ نہ کروایا تو یہ تلوار ہمارے اوپر لٹکی رہے گی. پوری دنیا میں ملیٹنٹ ایکسٹریم مین سٹریم ہوئے ہیں، پوری دنیا میں جہادی مین سٹریم ہوئے ہیں، تو یہ پاکستان والے کو کیا مسئلہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے اوپر ایک سیاسی بیانیہ اور ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ آنی چاہیے، اور کلیئرٹی پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر آنی چاہیے. اپولوجیٹک بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے، اور بتا دیں دنیا کو کہ انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں یا جو کشمیر میں جہاد ہوتا رہا اس میں ہمارا پولیٹیکل سٹانس کیا، اور ہم چھپنا بھی نہیں چاہتے، اور ہم کسی کے پیچھے بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہتے. دنیا کو بتائیں تو حل بتائیں گے. 72 سال سے ہمارا معاملہ ہے. ہمارے مطلب پارلیمنٹ کے فلور سے یہ کہہ دیا جائے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں میں بھارت پہ حملہ کر دوں اور ہم جنگ کو بالکل کہتے ہیں نا آف دا ٹیبل کر دیں، ہم اس پہ بات ہی نہ کریں، ہم یہ بات نہ کریں کہ ہمیں مجاہدین کی مدد کرنی ہے. تو بہت سارے ہاتھ پیر تو ہم نے خود ہی اپنے پالیسی آپشنز کٹوا دیے ہیں، اور سے آپ جو ہے مزید بھارت کو تقویت دیتے ہیں کہ جناب اس کو پتہ ہے پاکستان کا رد عمل کمزور ہوگا، جا کے روئے پیٹے کا اقوام متحدہ میں سے زیادہ کچھ کرنے کا ہمیں حوصلہ نہیں ہے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی ریڈنگ بالکل صحیح ہے. انہوں نے ہمیں صحیح ریڈ کیا ہے کہ پاکستان سوائے بیانات سے آگے نہیں جائے گا، اور پاکستان کے اندر سے بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ جو نواز شریف صاحب کا ٹینیور تھا جب انہوں نے برہان وانی کی شہادت کے بعد ایمسریز بھیجے تھے پوری دنیا میں، تو ایک سلسلہ چل پڑا تھا، لیکن اس کے بعد پھر خاموشی آ گئی. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے معاملے کے اوپر پاکستان کو ایک مسلسل ایک کنٹینیوس اپروچ لینی چاہیے، اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہماری ایسی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کی پاپولیرٹی کا گراف کم ہو رہا ہو تو وہ کشمیر پہ بات کر لیتے ہیں. دوسرا، انڈیا کے اندر 24 گھنٹے کشمیر ان کا بہت امپورٹنٹ